بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 20 اکتوبر بروز جمعہ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ عمران خان کو عدالت میں بھی پیش کریں گے، عمران خان کی تصویر بھی جاری ہوگی اور عمران خان عوام کے سامنے بھی آئیں گے۔ بالآخر آئی جی اسلام آباد اور آئی جی پنجاب کو حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بڑا حکم نامہ اب آ گیا ہے تو قاضی فیض عیسیٰ کے بعد جو سب سے طاقتور آدمی ہے اس کا یہ حکم نامہ ہے، اور یہ امتحان شروع ہو گیا ہے اب پولیس کا، اور ہماری جو جیل پولیس ہے، جیل سپرنٹینڈنٹ ہیں ان کا، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ دوسری جانب پاکستان کے جو اساتذہ ہیں، پنجاب کے اساتذہ، ان کی گرفتاریوں کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ نے گرفتاریوں کو کالعدم قرار دے دیا ہے، بڑا تگڑا فیصلہ جاری کیا، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس سے پہلے دو خبریں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایک تو صنم جاوید کی رہائی کے بعد دوبارہ گرفتاری کی ہے، اور ایک پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جو گرفتار ہوئے تھے ان کی اس کے حوالے سے۔ صنم جاوید رہائی کے بعد ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے، اور یہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ ابھی تک یہ نہیں سامنے آیا کہ ان کو کس مقدمے میں گرفتار کیا گیا، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ اس ملک میں مجرموں کو حفاظتی ضمانتیں دی جا سکتی ہیں، لیکن ایک نہتھی لڑکی کو جو پہلے 4 مقدمات میں ضمانت کروا چکی ہے، 5 ماہ وہ جیل کاٹ چکی ہے، عدالتیں کہتی ہیں ان کا کوئی رول نہیں، اس کے باوجود ریمانڈ میں اور جوڈیشل ریمانڈ اور فزیکل ریمانڈ اور شناخت پریڈ 5 ماہ وہ اس کرب میں گزار چکے، اس کے باوجود جب ان کی رہائی کا معاملہ آتا ہے تو چیزیں کسی اور طرف چلی جاتی ہیں اور ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی صنم جاوید کی جانب سے۔ لاہور ہائی کورٹ کو بتایا گیا تھا کہ اب تک 4 مقدمات میں میری ضمانت منظور ہو چکی ہے۔ پہلے بھی جب رہائی ہوئی تھی تو رہائی کے بعد پتہ چلا کہ انہوں نے فلاں مقدمات میں نامزد کر دیا ہے۔ اب ہمیں بتایا جائے کہ ہمیں کس کس مقدمے میں نامزد کیا جا چکا ہے، یا ہم کس کس مقدمے میں ان کو ریکوائرڈ ہیں، تاکہ ہم اس حساب سے پھر اپنی ضمانت کی درخواستیں دائر کریں۔ علی باغ نجفی صاحب کے پاس درخواست تھی، چونکہ یہ عام خاتون تھی، اس کو کوئی انٹرم ریلیف تو ملنا نہیں تھا، تو علی باغ نجفی صاحب نے جو انٹرم ریلیف کی استدعا تھی اس کو مسترد کرتے ہوئے وہ یہ تھی کہ کسی اور مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے، اور ریکارڈ طلب کر لیا۔ ریکارڈ طلب ہوا 19 اکتوبر کو لاہور ہائی کورٹ نے، یعنی کل لاہور ہائی کورٹ نے اس درخواست کو ڈسپوز آف کر دیا۔ پنجاب حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا، یہ جمع کروایا گیا کہ صرف صنم جاوید کے خلاف وہی مقدمات ہیں، اس کے علاوہ کسی اور مقدمے میں وہ نامزد نہیں ہیں۔ اب جب وہ کسی مقدمے میں 19 اکتوبر تک نامزد نہیں تھیں تو کیسے قانون کی، میں جسٹس سردار طارق مسعود صاحب آپ سے بہت ادب کے ساتھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضور والا بتائیے گا کہ کس کرمنل لاء میں، کس سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کی ججمنٹ کے مطابق 9 مئی کا واقعہ ہو اور 20 اکتوبر کو اس کو نامزد کیا جائے، چونکہ 19 اکتوبر تک تو کسی واقعے میں نامزد نہیں کیا گیا تھا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شادمان تھانے میں کوئی مقدمہ تھا، اس میں گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے، تو میری گزارش یہ ہے حضور والا کہ بتایا جائے کس قانون کے تحت 9 مئی کے واقعے کی FIR میں 20 اکتوبر کو نامزد کیا جائے، اور آپ کسی بندے کو گرفتار کریں اور قانون کہتا ہے کہ اگر اس کے خلاف 5-6 مقدمات ہیں تو گرفتاری سب میں ہی کنسیڈر ہوگی، یہ نہیں ہوگا کہ الگ الگ گرفتاری ہوگی۔ سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں اور ہمارے ہاں اس کا مس یوز کیا جا رہا ہے، اور 4 ماہ کے بعد نئی دفعات ایڈ کر کے جسمانی ریمانڈ لیے گئے۔ ہماری ہائی کورٹ خاموش رہیں، ہماری دہشت گردی کی عدالتیں خاموش رہیں، ہمارے سپریم کورٹ آف پاکستان جس سے امید تھی، اب وہ PTI سے متعلق سارے کیسز طارق مسعود صاحب کے پاس جا رہے ہیں، اور انہوں نے پہلے پرویز الہی کو کوئی ریلیف دیا تھا لاہور ہائی کورٹ کا تو اس کے اوپر بھی سوال اٹھا دیے تھے، اور پشاور ہائی کورٹ نے ریلیف دیا تو اس کو بھی معطل کر دیا گیا جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کے بینچ نے۔ اب قیدی وین میں لے کر کوٹ لکھپت سے جب وہ ان کو رہا کیا گیا تو کوٹ لکھپت جیل سے ان کو گرفتار کر کے دوبارہ لے گئے ہیں۔ جمعہ کو انسداد دہشت گردی کی جانب سے ان کے ضمانتی مچلکے منظور کر کے روک کر جاری کی گئی تھی۔ 1 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکے تھے۔ وہ کور کمانڈر ہاؤس حملہ کیس جو مرکزی کیس ہے 9 مئی کا لاہور کا، اس میں بھی ضمانت، جب جس کی اس میں ضمانت ہو جائے، باقی تو کسی مقدمے میں اس کی ضمانت رکنی نہیں چاہیے، اس کے باوجود اگر 5-6 ماہ کے بعد نامزدگیاں ہوں گی اور ہماری عدالتیں خاموش رہیں گی، تو یہ اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ علی باغ نجفی صاحب کے فیصلے کی توہین کی گئی ہے۔ اب یا تو علی باغ نجفی صاحب اس کے اوپر ریلیف دیں گے، یا پھر یہ بتا دیا جائے گا کہ جو ہمارا ضابطہ فوجداری اس میں کوئی امینڈمنٹ آ گئی، اور پولیس کے پاس
بغیر کسی ایف اینڈ بٹ کے تمام اختیارات ہیں جو پولیس چاہے گی وہ اختیارات ہوں گے۔ ہماری عدالتیں ایک مجرم کو سزا یافتہ کو تو حفاظتی ضمانتیں دے سکتی ہیں، لیکن صنم جاوید کو ضمانت نہیں دی گئی۔ اگر عدالت اس میں کسی اور مقدمے میں 19 اکتوبر کے بعد کسی بھی مقدمے میں نامزد کرنے کے بعد گرفتاری روکنے کی اگر آرڈر کر دیتی تو کم از کم ایک عدالتی آرڈر موجود ہوتا، لیکن اب جسٹس سردار طارق مسعود اور منصور علی شاہ صاحب نے جب اس طرح کے احکامات پر سوالات اٹھائے ہیں، اب ہائی کورٹس پہلے اتنا بھلے عمل درآمد نہیں ہوتا تھا لیکن اس طرح کا وہ فیصلہ دے دیتی تھیں، لیکن اب اس سے بھی گیا معاملہ اور وہ بھی عدالتیں اس کے اوپر بھی کوئی حکم نامہ نہیں دیتیں یا کوئی فیصلہ نہیں دیتیں۔ دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ میں اساتذہ کی گرفتاریوں کا جو معاملہ سامنے آیا ہے، آج ضلع بھکر میں وہاں پر اساتذہ احتجاج کر رہے تھے، خواتین اساتذہ بھی اور مرد اساتذہ بھی، اور بھکر پولیس نے ان پر دھاوا بولا اور تشدد کر کے ان کو گرفتار کیا گیا، خواتین کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، ان کو گرفتار کیا گیا۔ اور یہ ہمارے جو یہ علاقے ہیں یہاں ایسی روایات نہیں تھیں، اور بدقسمتی دیکھیں کہ ان اساتذہ کے ہی اسٹوڈنٹس ہیں وہ پولیس والے، کوئی میٹرک پاس ہے، کوئی ایف اے پاس ہے، جو وہاں پر ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے۔ ٹھیک ہے آپ کو محسن نقوی کا حکم ہے کہ آپ گرفتاریاں کریں، لیکن وہ بہتر انداز میں بھی ہو سکتی ہیں۔ جس طریقے سے خواتین کے ساتھ بدسلوکی کی گئی، میل ٹیچرز کے ساتھ بدسلوکی کی گئی، اور مجھے ابھی ایک دوست بتا رہے تھے کہ جو ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن ہے بھکر کی، انہوں نے جا کے ڈی سی صاحب سے ملاقات کی اور ڈی سی نے اور ڈی پی او نے پھر تمام اساتذہ کو رہا کیا ہے۔ یہ آج بھکر میں کافی اساتذہ اور جو پولیس تھے ان کے درمیان معاملات خراب رہے۔ دوسری جانب 114 اساتذہ کے نوٹیفیکیشن 3 MPO کے تحت نظر بندیوں کے نوٹیفیکیشن تھے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شکیل احمد نے پنجاب کے اساتذہ کی نظر بندی کیس کی سماعت کی۔ عدالت میں ملک عزیز اوان ایڈوکیٹ نے دلائل دیے۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد ملک پنجاب میں 114 اساتذہ کی نظر بندی کے لدم قرار دیتے ہوئے انہیں فوری رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے احتجاج کرنے والے اساتذہ کی بایابی کے لیے اور نظر بندی کے خلاف درخواستوں پر سماعت کی۔ جیل سپرنٹینڈنٹ کو کل حکم دیا تھا کہ جو کوٹ لکھپت جیل میں 5 اساتذہ کو آپ نے نظر بند رکھا ہوا ان کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ پنجاب بھر میں اساتذہ لیو جو ہے ان کی انکیشمنٹ اور سرکاری سکولوں کی نجکاری کے خلاف سراپا احتجاج ہیں، اور اساتذہ نے گرفتاریوں کے خلاف رد عمل دیتے ہوئے امتحانی ڈیوٹیوں کا بھی بائیکاٹ کا اعلان کیا ہوا ہے۔ اور 20 اکتوبر آج سے جو شروع ہونے والے انٹرمیڈیٹ کے امتحان تھے تو اساتذہ نے اس پر بھی سخت قسم کی، یہاں لاہور میں بھی کہتے ہیں کہ پولیس کسی اسکول میں گھس گئی اور وہاں پر جو ٹیچرز نہیں پڑھا رہے تھے ان کو زبردستی کہا گیا کہ وہ پڑھائیں۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں، تو ایک ہی طبقہ تھا ہمارے معاشرے میں جس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ہونا بھی چاہیے، وہ استاد کا ہے۔ اور اگر استاد کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، اور کل اگر 21 اکتوبر کے جلسہ میں نواز شریف اعلان کرتے ہیں کہ تمام اساتذہ کو میں ریلیف دیتا ہوں، تو کیا ان کو نہیں پتہ کہ اس وقت کس کی حکومت ہے؟ اگر نواز شریف کل آرڈر کر سکتے ہیں تو نواز شریف کی تو پہلے بھی 17 مہینوں سے نواز شریف کی تو حکومت تھی، ہر فیصلہ تو لندن سے ہوتا تھا، یہاں لاہور والے بھی تو لندن جا کے ملاقاتیں کرتے تھے، تو یہ سب کو پتہ ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے۔ اور اب اساتذہ کو بھی میں اس بات پہ میں نے آج بڑے دکھی دل کے ساتھ ایک ٹویٹ کیا ہے آنریبل چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب کو، اور میں نے مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے مائی لارڈ کہ آپ بھلے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے، ابھی آپ صنم جاوید کا دیکھ لیں، ختیجہ شاہ کو کہاں باہر آنے دیں گے؟ وہ بھی ان کو بھی کسی اور مقدمے میں گرفتار کر لیا جائے گا۔ ان کی حد تک بھی لاہور ہائی کورٹ نے مقدمات کی تفصیلات مانگی تھی لیکن کوئی مقدمہ نہیں تھا۔ تو آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی حد تک نہیں کیا۔ آپ سیاسی جماعت سمجھتے ہیں نا، سیاسی جماعتوں کے کارکنان پاکستانی شہری نہیں ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی بطور سیاسی جماعت کے کارکنان، جو ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، اس کے کارکنان اگر پاکستانی شہری وہ والا درجہ نہیں ہے کہ جن کو فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں، کوئی بنیادی انسانی حقوق ہوتے ہیں، تو خدا کے لیے اساتذہ کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کے اوپر ہی ایکشن لے لیا جائے، اور یہ شادیوں کے اور طلاقوں کے اور پلاٹوں کے مقدمات سے اگر باہر نکل کے ان کیسز کو دیکھا جائے تو یہ نہ سول کورٹ دیکھے گی، ہائی کورٹ کے فیصلوں کی ویسے کوئی اہمیت نہیں بچی۔ ہائی کورٹ کے فیصلوں کی معذرت کے ساتھ
مجسٹریٹ کے فیصلے جتنی اہمیت بھی نہیں رہ گئی، تو اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس معاملے پر ایکشن لیں۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، میں نے آپ کو کہا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے بعد سب سے تگڑا جو عہدہ ہے وہ سکندر سلطان راجہ کا ہے۔ آل ان آل سکندر سلطان کے بعد ساری پاز ہیں، وہ نگران وفاقی حکومت کو بھی چلا رہا ہے، وہ نگران صوبائی حکومتوں کو بھی چلا رہا ہے، اور جس کی مرضی آتی ہے۔ ایک CCPO لاہور ڈوگر کو ہٹانا تھا، اس کے لیے کس حد تک چلے گئے تھے اور سپریم کورٹ آف پاکستان تک پہنچ گئے تھے۔ تو بہرحال 24 اکتوبر کے لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ الیکشن کمیشن نے 24 اکتوبر کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کا کیس مقرر تو کر دیا ہے، لیکن اس میں یہ ڈیولپمنٹ یہ سامنے نہیں آئی تھی، تحریری فیصلہ نہیں آیا تھا۔ اب تحریری فیصلہ جاری ہو چکا ہے۔ 11 اکتوبر کو سماعت ہوئی تھی الیکشن کمیشن کے 4 رکنی بینچ میں۔ ایڈوکیٹ شعیب شاہین اس دن پیش ہوئے تھے اور عدالت سے استدعا کی تھی، الیکشن کمیشن سے استدعا کی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کی استدعا پر عدالت الیکشن کمیشن کو کہا گیا تھا کہ عمران خان کے پروڈکشن آرڈر جاری کریں۔ اب جو تحریری حکم نامہ ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ریکارڈ کی بات ہے کہ یہ معاملہ اگست 2022 سے زیر التوا ہے، جس کا بلا کسی تاخیر کے فیصلہ کیا جانا چاہیے۔ اس میں کہا گیا کہ مدعا علیہ جیل میں ہے اور معاملے کو آگے بڑھانے کے لیے ملزم کی ذاتی حیثیت میں پیشی لازمی ہے، اس لیے جواب دہندہ عمران احمد خان نیازی کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کے علاوہ کوئی متبادل راستہ نہیں ہے۔ الیکشنز ایکٹ 2017 کے سیکشن 10، الیکشن رولز 2017 کے رولز 4 اور توہین عدالت آرڈیننس 2003 کے متعلقہ شقوں کے تحت جاری آرڈر میں کہا گیا کہ پروڈکشن آرڈر کے تحت مدعا علیہ کو 24 اکتوبر کی صبح 10 بجے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے پیش کیا جائے گا اور کارروائی کے بعد فوری طور پر جیل بھیج دیا جائے گا۔ اور آپ سے کیا امید ہے، آپ کو رہائی تو دے نہیں سکتے۔ اچھا، الیکشن کمیشن کے بینچ نے اپنے دفتر کو کہا کہ وہ اڈیالہ جیل راولپنڈی کے سپرنٹینڈنٹ کو مدعا علیہ کو الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کرنے کے لیے تمام ضروری انتظامات کرنے کی ہدایات دیں، اور ساتھ ان کی جانب سے IG اسلام آباد کو اور IG پنجاب کو حکم دیا گیا ہے کہ سیکیورٹی کے انتظامات آپ نے دیکھنے ہیں اور عمران خان کو باحفاظت الیکشن کمیشن پہنچانا ہے۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، چونکہ اب الیکشن کمیشن کے لیے تو وفاقی حکومت کوئی جاری نہیں کر سکتی نوٹیفیکیشن کہ جی الیکشن کمیشن جیل میں چلا جائے اور جیل کو الیکشن کمیشن سب الیکشن کمیشن ڈکلیئر کر دیا جائے، جیسے عدالتیں ہماری دوڑ کے جاتی ہیں۔ تو ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ اب یہ الیکشن کمیشن ہے، الیکشن کمیشن اپنے آپ کو سب سے پاورفل سمجھتا ہے اور الیکشن کمیشن اپنی توہین پر اتنے بڑے بڑے ایکشن لے رہا ہے۔ اب ایک بڑا بنیادی، کیونکہ اب تحریری فیصلہ جاری ہو گیا ہے اور کہا ہے جی کہ عمران خان کو پیش کریں، اور IG اسلام آباد اور IG پنجاب دونوں کو احکامات اور جیل سپرنٹینڈنٹ کو جاری کر دیے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے احکامات پر، چونکہ عدالتوں، کسی عدالت، سیشن عدالت، مجسٹریٹ کی عدالتوں کے احکامات ہو چکے ہیں، عمران خان کو پیش نہیں کیا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کیس میں یہ جو الیکشن کمیشن کے جو ہیں 4 ممبر جو ہیں، سکندر سلطان کے علاوہ 4 جو ممبرز ہیں، چاروں کا یہ مشترکہ فیصلہ ہے۔ کیا الیکشن کمیشن کے فیصلے پر عمران خان کو عمران خان آئیں گے، تصویریں بھی جاری ہوں گی، پھر دنیا بھی دیکھے گی، اور عمران خان کی ایک تصویر جاری ہو جائے گی، اور ادھر اربوں روپے کا جلسہ، پھر وہ تو شیر افضل مروت والی بات ہے کہ وہ تو بڑھ جائے گا۔ تو وہ کس طریقے سے پھر عمران خان کی تصویر کو تو کسی صورت بھی افورڈ نہیں کیا جا سکتا سیاسی جو لوگ ہیں ان کی طرف سے۔ اب دیکھتے ہیں جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا ہمیں ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔